رات بہت گہری تھی، آسمان پر سناٹا تھا اور زمین پر خوف کا سایہ۔ ایک ماں اپنے ننھے بچے کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ اس کے دل میں طوفان برپا تھا، مگر آنکھوں میں امید کی ایک کرن باقی تھی۔ حالات ایسے تھے کہ ہر طرف ظلم کا راج تھا، کمزوروں کی آواز دبائی جا رہی تھی اور سچ بولنے والوں کو سزا دی جاتی تھی۔ مگر اسی تاریکی میں ایک ایسا بچہ پروان چڑھ رہا تھا جس کی زندگی آنے والے وقت میں ثابت کرنے والی تھی کہ مشکل حالات کسی انسان کی پہچان نہیں بناتے۔ یہ بچہ آگے چل کر موسیٰ کہلایا۔ ان کی پیدائش ایسے وقت میں ہوئی جب فرعون بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کروا رہا تھا۔ ہر گھر میں خوف تھا، ہر ماں کی گود خطرے میں تھی، مگر اللہ کا نظام سب سے بلند ہے۔ حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل میں اللہ نے ایک یقین ڈال دیا۔ انہیں حکم ہوا کہ بچے کو دریا میں ڈال دو، میں اسے تمہیں واپس لوٹا دوں گا۔ سوچئے، ایک ماں کے لیے اپنے جگر کے ٹکڑے کو پانی کے حوالے کرنا کتنا بڑا امتحان ہوگا، لیکن یہ قدم اس بات کی علامت تھا کہ کبھی کبھی سب سے مشکل فیصلہ ہی سب سے بڑی کامیابی کی بنیاد بنتا ہے۔ صندوق دریا میں بہتا ہوا اسی محل تک پہنچا جہاں سے ظلم کا حکم جاری ہوتا تھا، اور حیرت انگیز طور پر وہی محل حضرت موسیٰ کی پرورش کی جگہ بن گیا۔ یہ پہلا سبق تھا۔ اگر حالات آپ کے خلاف ہوں تو گھبرائیں نہیں، اللہ آپ کے حق میں منصوبہ بنا رہا ہوتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، حضرت موسیٰ جوان ہوئے۔ ایک دن ایک واقعے میں ایک شخص کی جان چلی گئی۔ یہ ان کی زندگی کا نازک موڑ تھا۔ انہیں مصر چھوڑ کر مدین جانا پڑا۔ محل کی آسائشوں سے نکل کر ایک اجنبی شہر میں پناہ لینا آسان نہیں تھا۔ وہاں نہ مال تھا، نہ مقام، نہ سہارا، مگر انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے محنت کی، سچائی اپنائی اور صبر کو اپنا ہتھیار بنایا۔ مدین میں ایک کنویں کے پاس انہوں نے دو لڑکیوں کی مدد کی جو اپنے جانوروں کو پانی پلانے میں مشکل محسوس کر رہی تھیں۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل تھا، مگر اسی عمل نے ان کی زندگی بدل دی۔ انہیں رہنے کی جگہ ملی، عزت ملی اور نیا راستہ ملا۔ یہ دوسرا سبق تھا، مشکل وقت میں کیا گیا ایک نیک عمل آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ پھر وہ وقت آیا جب اللہ نے انہیں نبوت عطا فرمائی۔ انہیں حکم ملا کہ فرعون کے پاس جا کر حق کا پیغام دے۔ سوچئے، ایک شخص جس نے محل چھوڑا، جلا وطنی برداشت کی اور سادہ زندگی گزاری، اب اسے دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ کے سامنے کھڑا ہونا تھا۔ لیکن حضرت موسیٰ نے دعا کی، اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے۔ یہ تیسرا سبق تھا، جب خود اعتمادی کم ہو تو دعا آپ کی طاقت بن جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ فرعون کے دربار میں ڈٹے رہے، دھمکیاں ملی، جادوگروں کا مقابلہ ہوا، طنز و تمسخر برداشت کیا گیا، مگر وہ نہیں جھکے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ سچ کی طاقت وقتی کمزور نظر آ سکتی ہے، مگر آخرکار غالب آتی ہے۔ پھر وہ تاریخی لمحہ آیا جب بنی اسرائیل کو لے کر وہ مصر سے نکلے۔ سامنے سمندر تھا، پیچھے فرعون کا لشکر۔ لوگ گھبرا گئے، کہنے لگے، اب تو ہم پکڑے جائیں گے۔ مگر حضرت موسیٰ نے یقین سے کہا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ راستہ نکالے گا۔ اور پھر سمندر دو حصوں میں بٹ گیا۔ یہ چوتھا سبق تھا، جب سب راستے بند نظر آئیں تب بھی امید کا دروازہ کھلا رکھیں۔ حضرت موسیٰ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ آپ کی ابتدا یا آپ کی ناکامیاں آپ کی اصل پہچان نہیں ہوتی۔ اصل پہچان آپ کے فیصلے، آپ کا حوصلہ اور آپ کا یقین بناتے ہیں۔ آج اگر آپ کسی مشکل سے گزر رہے ہیں، مالی پریشانی، تعلیمی ناکامی، رشتوں کا دباؤ یا معاشرتی مسائل، تو یاد رکھیں، یہ حالات مستقل نہیں ہیں۔